بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کلمہ عرش پر پہنچا دیتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ روئے زمین پر کوئی ایسا نہیں ہے جو پڑھے اور اس کی ساری خطاؤں کا کفارہ نہ ہو جائے، اگرچہ اس کی خطائیں سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہوں۔ گناہ گاروں کی خطاؤں کو معاف کروانے والا کلمہ یہ ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی رحمت، نبی آخری الزماں، سرکار دو عالم جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پاک پر۔ ناظرین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ شب معراج میں میرا ایک شخص پر گزر ہوا جو کہ نور عرش میں چھپایا ہوا تھا۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ کیا یہ کوئی فرشتہ ہے؟ جواب ملا کہ نہیں۔ میں نے کہا کہ پھر یہ کون ہے؟ جواب ملا کہ یہ ایک آدمی ہے، جب دنیا میں تھا تو یاد خدا سے اس کی زبان تر و تازہ رہتی تھی اور اس کا دل مسجد میں لگا رہتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ غافلوں کے درمیان میں خدا کی یاد میں لگا رہنے والا ایسا ہے جیسے خشک درخت کے درمیان سبز درخت ہو۔ نیز غافلوں کی جماعت میں جو خدا کی یاد میں لگا رہتا ہو، خدا زندگی میں ہی اس کو جنت میں اس کا ٹھکانہ دکھلا دے گا۔ نیز غافلوں کی جماعت میں خدا کی یاد میں لگا رہنے والا ایسا ہے جیسا کہ بھاگ جانے والوں کے پیچھے لڑنے والا ہو۔ نیز جو غافلوں کی جماعت میں ہو کر خدا کی یاد میں لگا رہے گا، خدا اس کی طرف ایسی نظر سے دیکھے گا کہ اس کے بعد کبھی اس کو عذاب نہ دے گا۔ نیز غافلوں کی جماعت میں خدا کی یاد میں لگا رہنے والا ایسا ہے کہ جیسے اندھیرے گھر میں چراغ ہو۔ ایسے شخص کو اللہ تبارک و تعالی اتنی مغفرت عنایت کرے گا جو تمام انسانوں اور جانوروں کے لیے برابر ہوگی۔ اور جو بازار میں خدا کی یاد میں لگا رہے گا، قیامت میں ہر بال کے عوض میں اسے نور ملے گا۔ کسی صالح شخص کا بیان ہے کہ میں نے ایک شکاری کو ہند میں دیکھا کہ جب کبھی وہ مچھلی کا شکار کر لیتا تو اسے اپنی لڑکی کے حوالے کر دیتا اور وہ اس کو پانی میں اسی طرح چھوڑ دیا کرتی کہ اس کو خبر تک نہ ہوتی۔ جب وہ شکار سے فارغ ہوا تو اس نے کچھ نہ پایا۔ اپنی لڑکی سے یہ دریافت کیا، اس نے جواب دیا کہ میں نے تجھ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ روایت بیان کرتے سنا ہے کہ جال میں مچھلی جب ہی پھنستی ہے جب خدا کی یاد سے غافل ہو جاتی ہے۔ میں نے یہ پسند نہ کیا کہ تو ایسی چیز کھائے جو خدا کی یاد سے غفلت کرے۔ کسی کہنے والے نے یہ بھی کہا ہے کہ اس لڑکی کے ہاتھ میں وہ مچھلی تسبیح پڑتی تھی اور اس لڑکی نے باپ سے یہ بھی کہا تھا کہ مجھے جو مچھلی تو نے دی میں نے اسے سبحان اللہ بھی کہتے سنا۔ اور پھر اس کے بعد شکاری نے جال کاٹ ڈالا اور شکار کرنے سے توبہ کر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ مروی ہے کہ لوگوں جانتے ہو جو شخص کسی شے سے متعجب ہو کر لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو خدا ہر حرف کے مقابل میں ایک درخت پیدا کر دیتا ہے جس کے اتنے پتے ہوتے ہیں کہ جتنے دنیا میں دن، اور ہر پتا اس کے لیے قیامت کے دن تک مغفرت چاہتا اور تسبیح پڑھتا رہتا ہے۔ کتاب الحقائق میں لکھا ہے کہ ایک شخص نے عرفات میں وقوف کیا اور اس کے ہاتھ میں 7 کنکریاں تھیں۔ اس نے کنکریوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے کنکریوں، تم میری گواہ رہو اس بات کی کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اس کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے رسول ہیں۔ میں یہ گواہی دیتا ہوں، اور یہ کہہ کر انہیں اپنے ہاتھ سے پھینک دیا۔ پھر اسی رات کو دیکھتا کیا ہے کہ قیامت قائم ہے اور اس کے گناہ نیکیوں سے زیادہ ہیں۔ اس پر خدا نے اسے دوزخ میں لے جانے کا حکم دیا۔ پھر دیکھا ان کنکریوں نے دوزخ کے دروازے بند کر رکھے ہیں۔ سارے دوزخ کے محافظ اور کارکن جمع ہو گئے کہ ایک پتھر کو ہٹا دیں، لیکن وہ پتھر کسی کے ٹالے نہ ٹلے اور سب عاجز ہو کر رہ گئے۔ پھر وہ لوگ اس کو عرش کے نیچے تک پکڑ کر لے گئے۔ یہ پتھر بھی سفارش کرتے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے ہو لیے۔ پھر آخر خدا نے اس کو جنت میں جانے کا حکم دیا۔ اس وقت یہ سارے پتھر جنت کے دروازے میں آگے سے جا پہنچے اور ہر پتھر کہنے لگا کہ اے بندہ خدا، میری ہی طرف سے داخل ہونا۔ ناظرین کرام، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ روئے زمین پر کوئی ایسا نہیں ہے جو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھے اور اس کی ساری خطاؤں کا کفارہ نہ ہو جائے، اگرچہ اس کی خطا
خطائیں سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں۔ سیدنا عبداللہ بن ابی اوف رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا کہ میں قرآن سے کچھ یاد نہیں کر سکتا، مجھے کچھ سکھا دیجئے جو میرے لیے قرأت قرآن سے کفایت کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرو، یعنی اللہ پاک ہے، اس کی تعریف ہے، اس کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں، اور اللہ سب سے بڑا ہے۔ برائیوں سے بچنا اور نیکی کی توفیق ملنا اللہ کے سوا کسی سے ممکن نہیں، وہ عالی ہے، عظمت والا ہے۔ کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، یہ تو اللہ کے لیے ہوا، میرے لیے کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کہا کرو اللہم اغفر لی وارحمنی وارزقنی وعافنی واہدنی، یعنی اے اللہ میری مغفرت فرما، مجھ پر رحم فرما، مجھے رزق دے، راحت و عافیت سے نواز اور ہدایت سے سرفراز فرما۔ چنانچہ جب وہ کھڑا ہوا تو اپنے ہاتھوں سے اسے اشارہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس نے اپنے ہاتھ کھیڑ سے بھر لیے ہیں۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جب بندہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو ایک فرشتہ اسے لے کر اوپر چڑھتا ہے، آسمان میں دوسرا فرشتہ اس کے استقبال کے لیے آگے بڑھتا ہے اور دریافت کرتا ہے کہ کہاں سے آتے ہو، اور یہ اس سے دریافت کرتا ہے کہ تم نے کہاں کا قصد کیا ہے۔ پس پہلا جواب دیتا ہے کہ فلاں کی کلمہ گواہی کی شہادت اس کے پروردگار کے پاس پہنچانے کے لیے چڑھ رہا ہوں۔ دوسرا کہتا ہے کہ دوزخ سے اس کی رہائی کا حکم لے کر اتر رہا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب بندہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو آسمان کی چھتیں پھٹ جاتی ہیں، یہاں تک کہ اس کے نامہ اعمال میں وہ چاند کی طرح درکشاں نظر آتا ہے اور اس کے اعمال چاروں طرف ستارے معلوم ہوتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا درخت لگا دیا جاتا ہے، جس کا سبزہ مشک آبیز کا اور مزے میں شہد سے زیادہ شیریں اور برف سے زیادہ سفید اور مشک سے زیادہ خوشبودار ہے۔ ایک شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تب تو ہم خوب کثرت سے پڑھا کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کی چیز نہایت پاکیزہ اور بہت زیادہ ہے۔ ناظرین کرام، آپ یہاں سے ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کلمے کی کتنی زیادہ برکات اور فضیلتیں ہیں۔ یہ کلمہ انسان کی ہر پریشانی کو ٹال دیتا ہے، ہر مشکل سے نجات دلا دیتا ہے۔ اس کلمے میں اللہ تبارک و تعالی نے بہت ہی زیادہ طاقت اور فضیلت رکھی ہے کہ جب بھی کوئی بندہ اس کلمے کو پڑھ لیتا ہے تو اس کی تمام پریشانیاں، مصیبتیں اور آفتیں دور ہو جاتی ہیں اور اس بندے پر اللہ تبارک و تعالی کا خاص کرم و فضل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ہم سب مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ اس کلمے کو زیادہ سے زیادہ پڑھا کرے تاکہ جو فائدہ ہمیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلا دیے ہیں وہ ہمیں ضرور حاصل ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ نیکی کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستوں، آخر میں آپ سے یہ درخواست ہے کہ اگر آپ کو میری آج کی یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کر دیجئے اور ہمارے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔